الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد سئل عن الرضا علیہ السلام عن خیار العباد فقال علیہ السلام الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا واذا اعطوا شکروا واذا ابتلوا صبروا واذا غضبوا غفروا۔ مومنین کرام، دہائے کرامت حضرت کریمہ اہل بیت شفیعہ روز جزا جناب معصومہ کی ولادت باسعادت، اور اسی طریقے سے حضرت ثامن الحجج عالم آل محمد شاہ خراسان مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے ماہ ذی القعدہ کی ابتدا سے لے کر 11ویں ذی القعدہ تک یہ جو 10 اہم ترین اور بافضیلت اور باعظمت ایام ہے، ان ایام کو عشرے کرامت کے نام سے منایا جا رہا ہے، اور اس عشرے میں ان 2 ہستیوں کی عظمت و فضیلت، مقام اور بزرگی، اور ان کی عظیم سیرت اور تعلیمات، اور ان 2 ہستیوں کے عظیم پیغامات کو بیان کرنے کی کوشش اور مومنین کو ان 2 ہستیوں کی معرفت کرانے کی حقیقتاً پروگرام کے خاطر اس دہائے کرامت کو منانے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ لہٰذا آج ہم مختصراً حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی چند اہم ترین پیغامات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ یوں تو حضرت امام رضا کی بابرکت اور باعظمت زندگی میں ہمارے لیے ہزاروں پیغامات ہے اور ہزاروں تعلیمات ہے۔ امام نے اپنی بابرکت زندگی میں ایک ایک قدم پر تمام بشریت کو ہدایت کی ہے، نصیحت کی ہے، اور عظیم پیغامات دیتے ہوئے اپنی بابرکت زندگی گزاری ہے۔ اور انہی عظیم پیغامات میں سے چند اہم ترین پیغامات یہ روایت ہے جس کو ہماری انتہائی معتبر اور مستند کتاب تحف العقول، جو کہ معصومین کے ارشادات اور معصومین کے پیغامات کا مجموعہ ہے، حضرت امام رضا کے باب میں یہ روایت موجود ہے۔ کسی ایک شخص نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ روئے زمین پر جو بہترین بندے ہیں، افضل ترین لوگ ہیں، جن کو خدا پسند کرتا ہے اور روئے زمین پر وہ اولیاء الہی شمار ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہے، ان کی نشانیاں کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہے؟ سئل عن الرضا عن خیار العباد۔ حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ خدا کے برگزیدہ اور بہترین بندوں کی صفات اور ان کی نشانیاں کیا ہے؟ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سائل کے جواب میں بہترین بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، ان کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، بہترین بندوں کی یا پھر اولیاء الہی کی 5 صفات ہے، 5 نشانیاں ہیں۔ ان 5 صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الذین اذا احسنوا استبشروا۔ پہلی صفت یہ ہے، اولیاء الہی کی نشانی، برگزیدہ لوگوں کی صفت احسان کرنا ہے۔ لوگوں پر احسان کرتے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محسنین ان کی صفات میں سے ہے، یہ احسان کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، بشریت کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ لوگ اگر مشکلات میں ہیں، ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کی سب سے زیادہ خوشی اسی بات میں ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور اپنے لیے مسرت اور باعث فخر سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ امام کا ہے، الذین اذا احسنوا استبشروا۔ وہ لوگ اولیاء الہی ہے جو احسان کرتے ہیں، اور اسی احسان کرنے میں ان کی مسرت ہے، ان کی خوشحالی ہے۔ لہذا پہلی صفت جو ہے وہ احسان اور خدمت خلق کرنا، اور دوسری صفت فرمایا وہ الذین اذا اساءوا استغفروا۔ اگر ان سے کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی اشتباہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں پلٹتے ہیں۔ استغفار کرنا
اور توبہ کرنا اور بارگاہ الہی سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ اولیاء الہی کی نشانی ہے۔ اولیاء الہی اپنا آپ کو خطا کار سمجھتے ہیں، اور وہ باوجود ان کی اہل عبادت ہے، اہل معنویت ہے، عظیم درجات کے مالک ہے، اس کے باوجود وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اللہ سے عفو اور درگزر کا طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری نشانی فرمایا الذین اذا اعطوا شکروا، اولیاء الہی ان کی تیسری نشانی اہل شکر ہے۔ وہ خدا کی نعمتوں کا، خدا نے جو بے شمار اور لاتعداد نعمتیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے، ان کی معرفت حاصل کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں شکر گزار ہوتے ہیں۔ مومنین کرام، اولیاء الہی کی نشانی اولاً خدا کی نعمتوں کی معرفت حاصل کرنا، پھر نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں ان نعمتوں کا شکر کرنا، یہ اولیاء الہی کی نشانی ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی صریح آیت ہے، اگر تم نعمتوں کا حق ادا کرو گے اور نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، پروردگار عالم کا اعلان ہے، کوئی بھی انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے، ان نعمتوں کو خدا کے راہ میں خرچ کرے، ان نعمتوں کے ذریعے سے غریبوں کی خدمت کرے، مسکینوں کی، مجبور انسانوں کی خدمت کرے، تو اللہ ان کو مزید نعمت عطا کرتا ہے، مزید توفیق عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اولیاء الہی کی تیسری نشانی جو ہے نعمتوں کا قدر کرنا اور نعمتوں کا شکر کرنا۔ اور چوتھی صفت مولانا نے ارشاد فرمایا الذین اذا ابتلوا صبروا، اولیاء الہی کی چوتھی صفت یہ ہے، اولیاء الہی اہل صبر ہے۔ اگر کسی بلا میں، پریشانی میں، مشکل میں، کسی دکھ میں، بیماری میں اگر مبتلا ہو جائے تو وہ صبر کرتے ہیں، اور اس بیماری کے اوپر پروردگار عالم نے جو ان کو آزمایا ہے، امتحان میں ڈالا ہے، اس امتحان الہی کو سمجھتے ہوئے وہ صبر کے ساتھ اپنے زندگی کو گزارتے ہیں، اور وہ اہل صبر ہے۔ اہل شکر ہونا ان کی علامت ہے، اور چوتھی جو علامت ہے اہل صبر ہونا۔ اور قرآن میں متعدد آیات ہے کہ صبر کی تلقین کرتے ہوئے، صابرین کی مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے وبشر الصابرین، قرآن نے ہمیشہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی عظیم درجات ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل صبر ہے، اہل استقامت ہے۔ اور آخری اور پانچویں نشانی جو اولیاء الہی کی حضرت سامع الحجت امام رضا نے بیان فرمایا، وہ صفت ہے اہل گزشت ہے، اہل عفو ہے۔ اگر کسی نے ان کے شان میں گستاخی کی ہے یا ان پر ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کسی نے کی ہے، تو وہ انتقام نہیں لیتے، وہ دل میں کینہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ درگزر کر لیتے ہیں اور عفو کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ یہ مولا کا فرمان ہے الذین اذا غضبوا غفروا، وہ اولیاء الہی میں شامل ہے جو دوسروں کو بخش دینے والے ہیں، عفو کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے۔ قرآن پاک میں متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، اہل جنت کی صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں یہ آیات ہے الجنت اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہی علامات اہل جنت کی نشانیاں قرار دیتے ہوئے رب العزت کا فرمان ہے جنت اہل تقوی کے لیے آمادہ کی گئی ہے، متقین کی جگہ ہے۔ کون ہے متقین؟ ان کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا جو ہمیشہ انفاق کرتے ہیں، راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، شب و روز چھپا کر، دکھا کر، ہر حال میں وہ انفاق کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو، غضب کو پی جاتے ہیں۔ لہٰذا غصے کو کنٹرول کرنا، غصے کو پی جانا، اور والعافین عن الناس، اور پھر لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، یہ اولیاء الہی کی صفت ہے، یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدا ہمیں ان عظیم اوصاف کو اپناتے ہوئے بہترین انسانوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔